السلام علیکم دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہربل کلینک آن لائن میں ایک بار پھر سے بہت خوش آمدید۔ دوستوں، سر میں درد رہنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ بے ضرر اور بے نقصان ہوتا ہے اور خود ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ مگر کئی بار یہ درد کسی قسم کے طبی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر کسی کو اکثر شدید سر میں درد کا سامنا ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کی بیماری کی علامت ہو۔ یہاں ہم ایک معلوماتی رپورٹ کے توسط سے کچھ ایسے ہی طبی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں جن کا اظہار سر درد سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تناؤ کا شکار ہونا ہے۔ اگر آپ سر درد کے شکار ہیں تو کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کتنے تناؤ، کتنے اسٹریس کے شکار ہیں؟ کیا آپ اپنے اسٹریس کا سامنا کرنے کے بجائے اس سے منہ تو نہیں چھپا رہے؟ تناؤ یا اسٹریس پر قابو پانا سر درد کی شکایت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے اسٹریس کے جو معاملات ہیں ان کو اوائڈ کریں، ان کو نظر انداز کریں یا ان کو مناسب طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز پانی کی کمی ہے۔ سر درد جیسا بھی ہو، ہر فرد کو اپنی طبی عادات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایک اہم چیز پانی کی مقدار کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن سر درد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی اصل وجہ تو اب تک دریافت نہیں ہو سکی ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی ممکنہ وجہ خون کی فراہمی کی شرح میں کمی ہے۔ ایسا ہونے کی وجہ سے دماغ تک آکسیجن کم پہنچتی ہے اور نتیجتاً سر درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اپنی پانی کی تعداد کو مسلسل طور پر مناسب مقدار میں رکھیے اور پانی کم سے کم دن میں 8 سے 10 گلاس ضرور پیجیے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس خون کی کمی ہے۔ جسم میں خون کی بہت زیادہ کمی بھی سر درد کا باعث بنتی ہے۔ اگر تو یہ کمی آئرن کے کم استعمال کی وجہ سے ہے تو اس کا جزء کا زیادہ سے زیادہ استعمال مسئلے سے نجات کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایسی غذائیں کھائیں جس کے اندر آئرن یا فولاد زیادہ ہو، یا اس کے برعکس اگر سپلیمنٹس لینا چاہیں تو اس کا بھی استعمال بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سنگین مرض بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر سر درد دیگر طبی مسائل جیسے ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز، بافتوں کی سوزش یا دوسرے مسائل کا اثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اکثر شدید سر درد رہتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مناسب ٹیسٹ وغیرہ لکھوا کر، ٹیسٹ کروا کر اور اصل وجہ کی پتہ دریافت کریں۔ اس کے بعد جسمانی گھڑی میں خرابی، یعنی جو ہمارا بائیولوجیکل کلاک ہے اس کے اندر خرابی کی پیدا ہو جانے کی وجہ سے بھی اکثر سر درد ہوتا ہے۔ جب بھی صبح اٹھتے ہیں اور سر میں شدید درد ہوتا ہے تو یہ جسمانی شیڈیول میں مداخلت کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کا اظہار سر درد کی شکل میں ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جلد یا دیر سے اٹھنا جسمانی گھڑی کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی دباؤ کی سطح میں کمی آتی ہے اور سر درد آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ روزانہ جس ٹائم پر سوتے ہیں اسی ٹائم پر اپنی عادت بنائیں کہ معمول کے مطابق سو جایا کریں اور زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 گھنٹے بعد اٹھ جایا کریں۔ زیادہ سونا بھی سر درد کی علامت ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ضرورت سے کم سونا یہ بھی سر درد کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دماغی رسولی ہے۔ دماغی رسولی جیسا جان لیوا مرض بہت کم افراد کو ہی اپنا شکار بناتا ہے، تاہم اگر کسی کو کئی ماہ تک مسلسل سر درد ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ واقع ہو رہی ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی پہلے سر درد نہ ہوا ہو اور اب اچانک بہت زیادہ تکلیف کا تجربہ ہو یا وقت کے ساتھ بدترین ہوتا چلا جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ اصل مسئلے کی نشاندہی ہو سکے۔ اس کے بعد سر درد کی ادویات کا زیادہ استعمال بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ سر درد کا علاج اکثر بیک فائر بھی کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ادویات الٹا کام کرنے لگتی ہیں۔ درد کش ادویات کا بہت زیادہ استعمال سر درد کو بدترین بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ دماغ کی درد کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو کم کرنے لگتی ہیں، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر گولیوں کے اپنا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ہربل کلینک آن لائن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔